السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وهم معرضون۔ حضرات محترم، آج ہم ایک ایسے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں جس میں اکثر و بیشتر لوگ نصیحت کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اگر کہیں پہ نصیحت کی بات ہو تو وہ اپنے کان لپیٹ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نصیحت کی بات کو سنتے ہیں لیکن اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے کہ نصیحت کو کون قبول نہیں کرتے اور کن کے اوپر نصیحت اثر کرتی ہے۔ اس سے پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ عمومی طور پہ لوگ ایک الزام نصیحت کرنے والے پہ لگاتے ہیں کہ اگر کہنے والے کے عمل اچھے ہوں تو سننے والا کیوں نہ اثر قبول کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا انبیاء کے عمل اچھے نہیں تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی انبیاء قیامت کے دن آئیں گے تو کسی کے ساتھ ایک امتی ہوگا، کسی کے ساتھ 10 ہوں گے، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کیا انہوں نے اپنی زندگی میں محنت نہیں کی ہوگی؟ کیا انہوں نے دن رات اللہ کا حکم نہیں سنایا ہوگا؟ آپ نوح علیہ السلام کی مثال لے لیجئے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پہ یہ بات لکھی ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہے 950 سال اپنی قوم کو واعظ و تبلیغ کرتے رہے، انہیں نصیحت کرتے رہے۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ ائمہ مفسرین نے لکھا ہے 82 لوگ صرف مسلمان ہوئے 950 سال کی محنت۔ کیا نوح علیہ السلام کا عمل نہیں تھا؟ اس سے بھی آگے بڑھیں، ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم، اپنے حکمران ہر کے سامنے کتنے دلائل کے ساتھ، کتنی نشانیاں اور براہین کے ساتھ گفتگو کی، لیکن ان میں کون سمجھا؟ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے، آپ کے علاوہ صرف 2 تھے، ایک آپ کی بیوی سارہ اور ایک آپ کا بھتیجا لوط، اس کے علاوہ مسلمان ہی کوئی نہ ہو۔ کیا سیدنا ابراہیم کا عمل اچھا نہیں تھا؟ اللہ نے تو انہیں کہا خلیل اللہ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دلی دوست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ مکہ مکرمہ کے سارے سردار جو ہیں، قریش کے جتنے لوگ ہیں، سب مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ضروری نہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسے ہدایت مل جائے، ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، جسے وہ چاہے دے دے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا، ہدایت مانگنے والے کو ملتی ہے، جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اسے ملتی ہے۔
نبی کریم نے فرمایا یہ بات مجھے میرے رب نے کہی کہ اے ابن آدم میں رزق ہر کس و ناکس کو دیتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا مجھے مانتا ہے یا نہیں، لیکن دین فہم یہ میں اسے دیتا ہوں جسے پسند کرتا ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا پسندیدہ بنے، نصیحت کو قبول کرے۔ اللہ نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی، سورۃ انفال کے اندر آتی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں بات سنائی گئی، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا لیکن عمل نہیں کیا۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ تو جب کوئی آدمی اس کے سامنے نصیحت کی بات کی جائے وہ اسے نہ سنے یا اگنور کرے، بات کو قبول نہ کرے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان شر الدواب، یہ جانوروں میں سب سے بدترین جانور ہے جو اللہ کی بات کو، اس کے رسول کی بات کو قبول نہیں کر رہا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج ہم اس بات پہ ان لوگوں کو طعنہ زنی کرنے کے بجائے ہمیں خود اپنے آپ پہ متعلق سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سورۃ الاعلی جو ہر جمعے کے دن پہلی جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں ہم سنتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فذکر ان نفعت الذکریٰ، اے میرے پاک پیغمبر آپ نصیحت کیجئے، شاید کسی کو نفع دے جائے، لیکن نصیحت فائدہ کسی دیتی ہے؟ سیذکر من یخشی، نصیحت صرف وہ قبول کرتا ہے، نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ جس کا دل خوف خدا سے خالی ہے اسے نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی، ادھر سے سنتا ہے ادھر نکال دیتا ہے، یا وہ سننی ہی نہیں چاہتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو نصیحت سے اجتناب کرتا ہے، اس سے ہٹ درمی کر کے منہ پھیرتا ہے، الاشقا، وہ بڑا بدبخت ہے۔ اور جو شخص نصیحت کو قبول نہیں کرتا، الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ ایک بہت بڑی آگ میں گرا دیا جائے گا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہاں نہ تو زندگی ملے گی نہ موت آئے گی۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اسی طرح سورۃ غاشیہ کے اندر اللہ نے فرمایا فذکر، اے میرے پاک پیغمبر آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ دروغے نہیں ہیں کہ زبردستی انہیں جو ہے نا منوا لیں، لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر، جو بھی نصیحت سے منہ پھیرے گا اور انکار کرے گا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، وہ بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ ان الینا ایابہم، اللہ فرماتے ہیں لوٹ کے تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر میرے اوپر ہے کہ میں تمہارا حساب کروں گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ضروری نہیں کہ نصیحت صرف اسلام اور کفر کی ہو، نصیحت اسلام کے احکامات کے متعلق بھی ہو سکتی ہے، کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اس کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اگر اسے سنت کے مطابق بتایا جائے تو وہ اگر یہ سوچے کہ نہیں میرا مسلک یہی کہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ ہمیں نماز اس طرح پڑھنی چاہیے جس طرح رسول اللہ نے پڑھی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ نبی کریم کے مختلف طریقے ہیں، جیسے مرضی کو پڑھ لے، نہیں، نبی کریم کا ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ نے ایک کام کیا ہے تو نہ کرنے والا غلط ہے، اور اگر آپ نے ایک کام نہیں کیا تو کرنے والا غلط ہے، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بھی نصیحت ہے۔ آپ دیکھیں ہم کتنی دفعہ زندگی میں یہ بات سنی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہم نہیں قبول کرتے۔ کتنی دفعہ یہ بات سنی ہے کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے لیکن کرتے ہیں۔
کتنی دفعہ یہ بات سنی ہے کہ گالی نہیں نکالنی چاہیے، نکالتے ہیں؟ کتنی دفعہ یہ بات سنی ہے کہ حرام نہیں کھانا چاہیے، لیکن نہیں احتیاط کرتے؟ یہ صرف مسلمان اور کافر کی بات نہیں ہے، اسلام کے اندر رہتے ہوئے بھی ہمیں نصیحت کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جب اللہ یا اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اللہ ہمارے دلوں میں ڈر پیدا فرما دے، تاکہ اس نے یہ نصیحت کو قبول کر لیں اور اس پہ عمل کریں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ رب العزت ہم پہ راضی ہو۔ اللہ رب العزت نے سورۃ کہف کی آخری آیت میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو شخص اس بات کی امید رکھتا ہے کہ ایک دن اس کی ملاقات اس کے رب سے ہوگی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ اپنے رب کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔